السر کی 10 خاموش علامات، انہیں نظر انداز نہ کریں۔ ناظرین، السر جسم کے کسی عضو میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں اور معدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے، جو اکثر معدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے۔ تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے۔ یہ پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مگر کیا آپ اس کی علامات سے واقف ہیں؟ در حقیقت معدے یا پیٹ میں اس درد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر ڈاؤن کی بتائی گئی درج ذیل میں دی جانے والی علامات سامنے آ جائیں۔ ناظرین، شکم کے اوپری حصے میں درد السر کی ایک سب سے عام علامت ہے۔ شکم کے اوپری حصے میں درد ہونا ہے۔ ناظرین، شکاگو یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق السر اوپری غذائی نالی میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنت یا معدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے اور جلن، خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل برداشت درد کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، متلی۔ ناظرین، السر کی ایک اور بڑی نشانی دل متلانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں ہاضمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل متلانے، خصوصاً صبح کے وقت ایسا احساس ہوتا ہے۔ السر ہونے پر خوراک کو ہضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے۔ کہ ہونا اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ ساتھ دل متلانے کا احساس بڑھ کر کہہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو اکثر ہونے لگتی ہے، جو کوئی اچھا تجربہ تو نہیں، مگر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں ادویات جیسے اسپرین اور بروفین سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یا فضلے میں خون آنا۔ واش روم میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے، تاہم اگر شکم کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن رہنا۔ اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے، چاہے غذا کچھ بھی ہو، تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، السر کے بیشتر مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث کھانے کے بعد ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ ناظرین، کھانے کی خواہش ختم ہو جانا، یعنی السر کے بیشتر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غذا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے، جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے۔ بھوک کا عجیب احساس۔ اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، مگر کھانے کے بعد 1 سے 3 گھنٹے تک ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ کھانے سے ہو سکتا ہے کہ درد میں ریلیف ہو، تو یہ معدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پیٹ کا پھولنا، پیٹ کا پھول جانا۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے، تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے، بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے، خصوصاً ایسے افراد میں جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں شکایت کی تکلیف بھی ہو۔ ناظرین، کمر درد، کمر کا درد ہونا۔ ویسے تو السر کو معدے اور چھوٹی آنت سے منسلک کیا جاتا ہے، مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک بھی جا سکتا ہے۔ اگر السر آنتوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے، دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، ڈکاریں، یعنی کھٹے ڈکار وغیرہ آنا۔ بد ہضمی السر کی چند عام علامات میں سے ایک ہے اور یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں اور اس کے ساتھ اوپر درج ذیل علامات میں سے کوئی نظر آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب لگیں، تاکہ ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور